جی السلام علیکم، میرا نام علی امام ہے اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنی زندگی کی جو شروعات ہوئی جب سے ہوش سنبھالا گیا اور اس سے اب تک کی گفتگو کو مختصراً بیان کر دیجئے۔ بڑا مشکل کام ہے، کوشش کروں گا۔ تو بیسیکلی جب میں نے ہوش سنبھالا اور یا آپ جس کو کہیں کہ میں تھوڑا سا چیزوں کو سمجھنے کے قابل ہوا آس پاس کی، تو اس میں میں نے ایک بہت ہی ہمارے گھر کا ماحول، ہمارے تایا چچا مرحوم، ہمارے تایا مرحوم، میرے والد مرحوم، ہم سب یعنی کہ ایک ایسے کنبے میں تھے جس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا، بڑوں کا ادب، بزرگوں کی باتوں کو سننا، اپنی آواز کو دھیما رکھنا اور بہت ہی ادب اور تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر چیز کو کرنا۔ تو میں نے اپنا وقت جو ہے وہ اسی طرح سے ایسے ہی علمی اور ادبی لوگوں کے بیچ میں جو ہے میں نے پروان میری جو زندگی جو ہے وہ پروان چڑھنا شروع ہوئی۔ اور جو میرا ایک سب سے جو ایک وقت ہوتا ہے نا کہ جب آپ 7ویں 8ویں 9ویں جماعت میں ہوتے ہیں اور آپ ایک ایسی عمر میں بھی جا رہے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کے دوستوں سے دوستیاں ہو رہی ہوتی ہیں، نئے نئے دوست مل رہے ہوتے ہیں آپ کو، تو ان وقتوں میں میرا زیادہ تر وقت اپنے بزرگوں کے ساتھ گزرا، اور جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی امام تمہارے اندر آج بھی کہیں کوئی بوڑھا آدمی چھپا ہوا ہے کہ تمہیں جو ہے بہت ساری چیزیں مجھے جو ہے ایسی ناگوار گزرتی ہیں موجودہ وقت کی یا اس وقت کے وقت کی، جو کہ شاید ایک عام جو اگر کوئی شخص ہو یا کوئی لڑکا ہو جو کہ بہت ہی اپنے ٹین ایجنگ کے زمانے میں ہو تو ان کو شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے امیونائزڈ ہوں۔ تو میں نے اپنا ایک وقت تو اس وقت گزارا۔ اچھا، میں بڑا ہی جو آج میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یا اگر آپ لوگ مجھے کہیں پہ کسی کونے میں ڈیجیٹل کے ایک بڑے پلیٹ فارم پہ کہیں کونے میں اگر کہیں میں نظر آ جاؤں آپ کو گفتگو کرتا ہوا، یا کہیں ٹی وی پہ آپ مجھے دیکھ لیں تو لگتا ہوگا کہ بھائی بڑے کانفیڈنٹ شخص ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے بات ہو رہی ہے، لیکن میں ایسا نہیں تھا۔ میں بچپن سے ہی بہت ہی زیادہ شائع تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مزاج کا بھی ایک عمل دخل ہو، اوپر سے آپ جس ماحول میں پل بڑھ رہے ہوتے ہیں، چونکہ میں جو ہوں باہر جانا، پیچھے دکانوں تک جانا یا اکیلے نکل جانا، وہ سب چیزیں زندگی میں بہت شروع میں شامل نہ ہو سکی، تو ہو سکتا ہے مے بی اس کی وجہ سے بھی ہو، تو میں بہت ساری چیزوں کو اوائڈ کرتا تھا اور میں اتنا زیادہ آؤٹ گوئنگ ٹائپ کا نہیں تھا۔ گریجولی پھر میٹرک کیا، انٹر کیا، جو دوست یار تھے ان کو یہی بس سمجھنا تھا کہ ہاں بھائی جو چیز چل رہی ہے اسی آپ رفتار میں بہتے چلے جاتے ہیں، کوئی ایم، کوئی آبجیکٹیو، کوئی فوکس نہیں تھے آپ۔ میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ جب میں 9th میں تھا تو وہ US چلے گئے تھے۔ میرے والد جو ہیں وہ چونکہ سرکاری نوکری کرتے تھے تو وہ شام کو آتے تھے، پھر رات کو وہ اپنی کلینک کرتے تھے۔ تو بیسیکلی وہ ایک جو آپ کو ہوتا ہے نا کہ اپنے یعنی کہ بھائی بتانے والے، وہ پھر یہاں پہ نہیں تھے۔ جب وہ یہاں تھے تو وہ مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے تھے، مجھے پڑھاتے تھے، تو وہ ایک بڑا اچھا وقت تھا۔ لیکن جب وہ چلے گئے تو اوبیسلی پھر ایک گروم کرنے والا، کوئی آپ کو کاؤنسلنگ کرنے والا شخص جو ہے وہ نہیں رہا یہاں پہ۔ والد صاحب سے ایک اٹیچمنٹ تھی، لیکن بہرحال اس وقت اتنا زیادہ ہم کلوز ٹو فادر نہیں تھے کیونکہ وہ بہت بزی رہتے تھے۔ اور بعد میں اپنے والد کے بہت قریب ہو گیا تھا، ان سے ہر وقت میری گفتگو ہوتی تھی۔ میں نے انٹر کر لیا، میں نے BCom میں داخلہ لے لیا، اور اس بیچ میں مختلف چیزیں کرتا رہا، اور اسی کے بعد جو ہے ایک ذہن میں آیا کہ بھائی IT کا دور ہے، IT کا دور، IT میں کچھ کر لو۔ اب بس IT میں کچھ کر لو، کیا کر لو وہ سمجھ میں نہیں آیا، کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ خیر وہ گریجولی وہ ایک آپ آٹومیٹڈ رستے پہ چلتے چلے گئے، اور پھر ایونچولی یہ ہوا کہ اب جاب کرنی ہے تو کہاں کریں۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ہمیں فیڈرل ایکسپریس میں لگوا دیا۔ اس سے پہلے میں نے افروز ٹیکسٹائل میں کام کیا، وہاں پہ میں اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ تھا، چونکہ BCom کر رہا تھا تو لوگوں نے کہا بھائی اکاؤنٹنٹ کی جاب کرو۔ پھر اس کے بعد میں نے BCom کے بعد میں نے MBA میں داخلہ لے لیا، وہ مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم تھا، انٹائرلی ڈفرینٹ، وہ IT آ گیا۔ تو پھر لوگوں نے کہا بھائی اب IT میں جاب کر لو کیونکہ IT پڑھ رہے ہو۔ تو کہیں پہ یہ چیز نہیں تھی کہ شوق کیا ہے، مطلب کرنا کیا چاہتے ہیں، اندر سے کیا چیز آپ کو جو ہے وہ کمپیل کر رہی ہے کہ ہاں یار آپ یہ کریں۔ تو وہ ایک آٹومیٹڈ ہم جرنی پہ چلتے چلے گئے۔ اس کے بعد سے جو ہے وہ ہمارے ہی IT میں، چونکہ میں لوگوں کے مختلف ڈپارٹمنٹ میں جاتا تھا، میں سپورٹ میں تھا، تو وہاں پہ ایک دوست ملا، اس نے کہا کہ یار وہ ایک چینل آ رہا ہے تو تم وہاں کیوں نہیں اپلائی کرتے ہو؟ اچھا، وہاں پہ بھی IT میں اپلائی کرنے کا کہا تھا، تو وہاں پہ میں جب گیا تو پتہ چلا وہ جیو ہے۔ اچھا، جیو میں نے 2-3 انٹرویوز دیے IT کے لیے، وہاں پہ میرا IT میں انٹرویو ہوا لیکن جگہ نہیں تھی، تو مجھے ایز اے انٹرن پروڈکشن میں ڈال دیا گیا۔ تو وہاں سے میرا یہ ایرا شروع ہوا، اور میں عالم آن لائن کا جو ہے ایک چھوٹا سا ایک کارکن بن کے اس میں داخل ہوا، اور آخر میں ایز اے ایگزیکٹو پروڈیوسر میں نکلا۔ تو اس میں پھر عالم آن لائن، پھر آپ تمام لوگوں نے دیکھا ہی ہے، پتہ ہی ہے کہ عالم آن لائن اور پھر رمضان ٹرانسمیشن، وہ ایک 16-17 سال ایسے گزرے کہ لگتا ہے کہ آج جب میں
پلٹ کے دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں وہ ایک تیز رفتار کوئی کوچ تھی یا کیا تھا وہ سفر کہ وہ گزر گیا. اور جب میں وہاں سے نکلا 2017 میں تو پھر مجھے یہ فیل ہوا کہ یار ابھی بھی کچھ ہے, یعنی کہ ابھی بھی کوئی چیز ایسی ہے جو مجھے کمپلیٹ میں فیل نہیں کر رہا اپنے آپ کو. تو مجھے یہ فیلنگ گریجولی ہوئی کہ نہیں یار وہ کچھ تھوڑا سا آلٹرنیٹیو میڈیسن اور لوگوں کی خدمت اور مطلب ان کو جو ہے کسی طرح سے کمفرٹ دینا, ان کو سکون پہنچانا. تو پھر میں نے جو ہے باقاعدہ پڑھائی کرنی شروع کی, DHMS کی ڈپلومہ ان ہومیوپیتھی, اور پھر وہ الحمدللہ میں نے 4 سال کا کورس کیا. اس بیچ میں چونکہ چینلز کو چھوڑ چکا تھا 2017 میں, تو اس کے بعد میں نے جو ہے اپنے اندر کا جو علی امام تھا اس کو تھوڑا سا مزید اجاگر کرنے کی کوشش کی. تو مجھے ایسا لگا کہ شاید میں جو ہوں اپنے جو ینگسٹر ہیں, جو جس چیز کا میں نے آپ نے شروع میں ذکر کیا نا کہ بھائی میرے چلے گئے تھے اور مجھے ایک بڑی ضرورت تھی کہ کوئی ایسے بتانے والے, کوئی بڑے ہوں جو کہ میرے ساتھ رہیں, اور تو اس چیز کو میں نے فیل کیا. اور پھر گریجولی جو ہے میں نے اب جو بچے ہیں ان کے لیے کچھ سلیبس, کچھ کورس مٹیریل تیار کیا پروڈکشن کا. پھر اس پہ میں نے جو ہے بحریہ یونیورسٹی میں الحمدللہ پڑھایا, تو وہ مجھے سیٹسفائی کرتا تھا. دیکھیں بڑی 2 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں نا, ایک نوکری وہ ہوتی ہے جو آپ کو سیٹسفائی کرتی ہے, اور ایک وہ ہوتی ہے جو آپ آٹومیٹڈ وے میں کر رہے ہوتے ہیں جس میں آپ کو مہینے کے آخر میں پیسے ملتے ہیں اور آپ گھر آ جاتے ہیں نا. تو مجھے وہ سیٹسفیکشن نہیں مل پا رہی تھی. تو اس کام سے مجھے سیٹسفیکشن ملنی شروع ہوئی کہ ہاں میرا کوئی کردار ہے, میں کوئی ایسی چیز کر رہا ہوں جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. تو پڑھانے سے کیا ہو رہا ہے کہ اگر آپ پڑھانے میں کوئی اچھی 2 بات بھی آپ نے کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کر دی اور اس نے وہ گریب کر لیا, اس کی زندگی بہتر ہو گئی, تو میرے لیے کامیابی ہے. اسی طرح جو ہے میں نے جب ہومیوپیتھی میں آیا تو ایک خاتون ہے, اگر ان کی بچی ٹھیک ہو گئی, انہوں نے مجھے دعائیں دے دیں کہ آج کی رات بڑی اچھی گزر گئی اور میری بچی اس تکلیف میں تھی, تو یہ مجھے بڑے انرجی دیتی ہے. بہت سارے لوگوں کو ہمارے یہاں اب لوگ تمام لوگ مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں, ہمیں جو ہے وہ پیسہ چاہیے, ہمیں ویوز چاہیے, ہمیں سبسکرائبرز چاہیے, لیکن ہمیں محبت نہیں چاہیے, ہمیں اٹیچمنٹ نہیں چاہیے, ہمیں فیتھفلنس نہیں چاہیے, ہمیں ٹرسٹ نہیں چاہیے. تو بات یہ ہے کہ جب ہمیں یہ چاہیے ہی نہیں تو پھر اللہ میاں کہتے ہیں کہ چلو پھر تم یہ مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے پڑے رہو, تمہیں یہی ملتی رہیں گی. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب تم پلٹ کے دیکھو گے تو پیسے ہوں گے, لوگ نہیں ہوں گے, تم اکیلے بیٹھے ہوئے ہوگے. تو ہمیں جو ہے بیسیکلی میں پتہ نہیں کیوں مجھے جڑنے کا, مجھے لگنے کا, مجھے بزرگوں کی دعائیں لینے کا, مجھے بڑوں کی بات سننے کا, مجھے فیس بک پہ اپنی دعا کو کہنے کے بجائے مجھے کمرے میں برابر میں بیٹھی ہوئی ماں کو دعا کے کہنے کے لیے میرا زیادہ دل چاہتا ہے کہ میں اپنی ماں سے کہوں کہ امی آپ میرے لیے دعا کیجیے گا. وہ مجھے سیٹسفائی کرتا ہے, وہ مجھے بتاتا ہے, وہ میرے دل کو ایک عجیب اطمینان دیتا ہے کہ ہاں تم نے اپنی ماں سے کہہ دیا اور جو ہے اپنے والدین سے کہہ دیا, تو اب یہ چیز تمہاری ہو جائے گی. کیونکہ یہ وہ ایسی نعمت ہے کہ جو جب دنیا میں نہیں بھی ہوتی ہے تو آپ ان کی دعاؤں کے اثر میں ہوتے ہیں. آپ کے والدین نہیں ہیں, آپ قبرستان جا کے جمعرات کے دن یا جمعے کے دن آپ اپنے والد کی, والدہ کی قبر پہ روئیں اور اللہ سے وہاں پہ دعا مانگیں, تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے دل کو کیا طمانینت اور سکون ملتا ہے, اور اللہ پاک وہ چیز کر دیتے ہیں. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا اس مٹیریلسٹک دور میں جو ہے ان بیسک چیزوں کو جو ہے جو ایک یہ 12 منٹ کی جو گفتگو ہے, اس میں جو میں نے آپ کو بچپن سے اپنا بتایا کہ آپ یقین جانیے کہ جو نوکری ہے نا وہ قابلیت اور علمیت سے نہیں ملتی ہے, وہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے, وہ ماں باپ کی دعاؤں سے ملتی ہے, وہ بزرگوں کے خدمت کرنے سے ملتی ہے, بڑوں کے پیروں کو دبانے سے ملتی ہے. میں یہاں پہ بالکل کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ جاہل رہیے, نہیں, میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ضروری چیزیں ہیں وہ بالکل کیجیے, لیکن جو جڑ ہے نا اس کو پکڑ کے رکھیے. ہم جڑ کو چھوڑ دیتے ہیں, ہمیں جڑ جو ہے نا وہ یہی ہے, وہ یہی بزرگ لوگ ہیں, یہی بڑے لوگ ہیں, اور یہی وہ جڑ ہے جس کو جتنی زیادہ مضبوط ہوگی نا تو آگے کا پھل اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا. یہ جڑ جتنی زیادہ اچھی ہوگی, اس میں جتنا پانی پڑا ہوا ہوگا, جتنی آپ نے اس کے مٹی اور کھاد مزید ڈالی ہوگی, یہ اتنا ہی آپ کو اچھا پھل دے گا. تو بس زندگی کا سلسلہ, مختلف نوکریاں بدلتے رہنا, مختلف لوگوں سے تعلق کو جڑنا اور پھر اترنا, یہ تمام چیزیں چلتی رہتی ہیں, لیکن ایک تعلق, ایک رابطہ, ایک واسطہ جو اللہ سے اور زمین پہ والدین سے, اس کو ضرور تھام کے رکھیے. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جڑے رہیے, اپنے والدین کا خیال رکھیے. آپ دیکھیے گا آپ کو دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی, آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے جتنا زیادہ تو آپ دنیا اتنی دور بھاگے گی, اور آپ اللہ رب العزت کے پیچھے جتنا بھاگیں گے, آپ ماں کے پیروں میں جتنے بیٹھے رہیں گے, دنیا آپ کے پیروں میں بیٹھے گی.
آپ جتنا اپنے بڑوں کے پیروں میں بیٹھیں گے، ان کی خدمت کریں گے، تو دنیا آپ کے پیروں میں، آپ جتنا اپنے بڑوں کے سامنے جھکیں گے، اللہ کے سامنے جھکیں گے، ان کے سامنے اللہ کو سجدہ کریں گے، لوگ آپ کے سامنے جو ہے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوں گے، آپ کی بات مانیں گے۔ تو بس اسی امپورٹنٹ چیز کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ اپنے بڑوں کا خیال رکھیے، اپنے دوستوں کا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، اور جس کو جتنا فائدہ پہنچا سکتے ہیں بغیر کسی طمع کے اور بغیر کسی واپسی کے کہ مجھے اس چیز سے یہ مل جائے گا، اس چیز کو آپ چھوڑ دیں، وہ واپسی اللہ پاک کریں گے آپ کو، اور وہ تمام چیزیں آپ کو ملیں گی، اور دیکھیے گا آپ کامیابی کے راستے پہ ایک دن ایسی جگہ پہنچے ہوئے ہوں گے کہ آپ کہیں گے کہ یار یہاں پہ تو میں بالکل اس کے تو میں قابل ہی نہیں تھا، تو وہ اللہ پاک ہیں جو آپ کو اس قابل بنا دیتے ہیں۔ تو بہت شکریہ، اور میرے لیے آپ دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔